الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کا موضوع ہے عید کی سنتیں۔ میرے بھائیو دوستو، عید کی سنتیں بھی بہت اہم ہیں، لوگ اس کا دھیان نہیں دیتے، خیال نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ جب عید کا چاند نظر آ جائے تو سب سے اہم کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر غریب اور مستحق مسکین تک پہنچا دیں۔ زکوٰۃ الفطر یہ ہم پہنچا دیں، یہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہر مرد، عورت، غلام اور بچے کی طرف سے یہ نکالا جائے گا، یہ تو فرض ہے۔ اور اس کا وقت عید کا چاند نظر آنے سے لے کر کے عیدگاہ تک، مصلی تک جانے سے پہلے تک اس کو غریب تک پہنچا دینا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ایک دو روز پہلے نکالتا ہے تو جائز ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کو ایک دو دن پہلے نکال دیا کرتے تھے۔ دوسری چیز عید کے دن ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم عید کی نماز، عید کا چاند نظر آ جائے تو تکبیرات پڑھنا چاہیے۔ تکبیر میں بھی بہت سے لوگ بہت کمی کرتے ہیں اور کتنے لوگوں کو تکبیرات یاد بھی نہیں ہیں، لیکن اس لیے ہمیں اس کا بھی دھیان دینا چاہیے۔ جیسے ہی چاند عید کا نظر آئے ہمیں تکبیرات پڑھنا چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے اور شیخ البانی نے ارواء الغلیل میں کہا کہ اس کی اسناد صحیح ہے۔ اسی طرح سے انہی سے یہ اللہ اکبر 3 بار بھی ثابت ہے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور بھی دوسرے الفاظ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی منقول ہیں۔ آپ جو بھی پڑھ لیں سنت ادا ہو جائے گی، گویا کہ آپ نے سنت ادا کر دیا۔ تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، بہت سے لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ اسی طرح سے اور یہ اس کا وقت کب تک ہے، یعنی نماز تک ہے، عید کی نماز تک۔ عید کی نماز کے لیے جب امام نکلتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے اس وقت تک اس کا وقت ہے، یعنی آپ اس کو جب بھی موقع ملے پڑھتے رہیں۔ اور اجتماعی طور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اجتماعی طور سے پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے، فرداً ہر کوئی اس کو پڑھتا رہے۔ اسی طرح سے عید کے دن ہمیں اچھا سا کپڑا، یعنی ہمیں غسل کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کان یغتسل یوم الفطر قبل ان یغدو الی المصلی، عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے آپ غسل کر لیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی غسل کرنا چاہیے، اچھا سا کپڑا پہن لینا چاہیے۔ اور اس دن ہمیں جب عید کی نماز کے لیے جائیں تو ہمیں کچھ کھا پی لینا چاہیے، خاص طور سے اگر ہم کھجور کھا لیں تو یہ بہتر چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل تمرات ویاکلہن وطرا، صحیح البخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ عید کی نماز کے لیے جب نکلتے تو آپ کھجوریں کھا لیتے تھے اور وطر کھاتے تھے۔ یعنی وطر کا مطلب یہ ہے کہ 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، یعنی تاک کھجوریں آپ کھا لیا کرتے تھے۔ اگر کسی کو کوئی چیز نہ ملے تو کوئی بھی میٹھی چیز یا جو بھی میسر ہو اسے وہ کھا لے، پھر اس کے بعد وہ عید کی نماز کے لیے جائے۔ عید کی نماز کے لیے جب ہم جائیں تو راستہ بھی ہمیں بدل لینا چاہیے، یعنی جو جانے کا راستہ ہے اور آنے کا راستہ ہے دونوں الگ کر لینا چاہیے، جانے کا راستہ الگ، آنے کا راستہ الگ۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یعنی جس راستے سے جاتے اس راستے سے واپس نہیں آتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے ہے قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق،
یعنی عید کا دن ہوتا تو آپ راستے کی مخالفت کرتے، یعنی راستہ بدل لیتے تھے جیسا. اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ یوم العید فی طریق ثم رجع فی طریق آخر. سنن نبی داؤد. اس کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے کہ جانے کا ایک راستہ رکھتے اور آنے کا دوسرا راستہ. اسی طرح عید کے دن ہمیں پیدل مصلی کی طرف جانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جاتے تھے، جیسا کہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے، ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی العید ماشیا ویرجع ماشیا. یعنی آپ عید کے لیے پیدل جاتے اور پیدل آتے تھے. اس لیے پیدل جانا اور پیدل آنا یہ سنت ہے، اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اور ساتھ میں عید کی نماز کے لیے ہمیں اپنے گھر میں عورتوں کو بھی لے کے جانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو حکم دیتے تھے، جیسا کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرجہن فی الفطر والاضحیٰ العواتق والحیض وذوات الخدور. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی نکلنے کا حکم دیتے تھے یوم الفطر کو، یعنی عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں. اور ایک عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت نے سوال کیا کہ اگر کسی عورت کے پاس کپڑا نہیں ہے پردے کا تو وہ کیسے نکلے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اپنی بہن کے کپڑے میں نکل جائے، یعنی اپنی بہن کے کپڑے میں وہ نکل جائے، اس کی چادر میں نکل جائے اور اس سے پردہ کر لے. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ بھی بہت اہم چیز ہے. آج لوگ عورتوں کو عید کی نماز کے لیے نہیں نکلنے دیتے اور ان سے کہتے ہیں کہ گھر ہی میں پڑھ لیا کریں، جبکہ یہ سنت کے بالکل خلاف ہے. اور ایسا ایک مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس کے خلاف ایک مسلمان کو نہیں جانا چاہیے. اسی طرح سے عید کی نماز کے اندر 7 تکبیرات پہلی رکعت میں ہیں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات ہیں. پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ، یا پہلی رکعت میں سورہ کاف اور دوسری رکعت میں سورۃ القمر ہے. تو اس طریقے سے ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، یعنی جو نبی کی سنتیں اسی پر عمل کرنا چاہیے اور اسی کی طرف لوگوں کو رغبت دلانا چاہیے. اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں جو عید کی نماز کے لیے جائیں گی تو عام کپڑے میں جائیں گی، بہت ہی خوبصورت اور سج بج کر کے نہیں جائیں گی اور اسی طرح سے خوشبو وغیرہ لگا کر کے نہیں جائیں گی، بلکہ عام کپڑوں میں جائیں گی. اگر عید کے دن جمعہ پڑ جائے تو عید کی نماز جس نے پڑھ لیا ہے، عید کی نماز کے بعد جمعہ بھی قائم کیا جائے گا، جمعہ بھی ہوگا، لیکن جو آدمی چاہے تو جمعہ کی نماز آ کر کے پڑھے جماعت کے ساتھ، اور جو آدمی نہ چاہے تو اس کی جگہ پر وہ ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے. کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. اسی طرح سے عید کے دن مبارکبادی دینا یہ بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے. آپ کہہ سکتے ہیں تقبل اللہ منا ومنکم، یا اسی طریقے سے آج کل کے جو الفاظ ہیں عید مبارک، یہ کہہ سکتے ہیں، یا تقبل منا ومنک، یہ بھی لفظ کہہ سکتے ہیں. یعنی آپ مبارکبادی لوگوں کو دے سکتے ہیں. اس سے محبت لوگوں میں بڑھتی ہے اور یہ اچھا طریقہ ہے. اسی طرح سے عید کے دن ہمارے یہاں ایک عمل اور کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ عید کی نماز پڑھنے کے بعد قبرستان جاتے ہیں. قبرستان جانا سنت ہے، لیکن عید کے دن قبرستان جانا یہ سنت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھ کر کے قبرستان گئے ہوں، اس لیے قبرستان نہیں جانا چاہیے.
اس لیے کہ میرے بھائیوں عید کا دن خوشی کا دن ہے۔ مثلاً آپ کے گھر کا کوئی فرد انتقال کیا ہوا ہے، آپ جب قبرستان جائیں گے تو ان کی یادیں آئیں گی اور آپ کی خوشیاں غمیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اس لیے عید کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور سے قبرستان نہیں گئے ہیں، اس لیے ہمیں بھی نہیں جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اور بھی اسباب ہوں، لیکن یہ سبب میری نظر میں ظاہر ہو رہا تھا تو میں نے بیان کر دیا۔ اس لیے ہمیں عید کے دن قبرستان نہیں جانا چاہیے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ سنتیں ہیں اسی پر عمل کرنا چاہیے، اور عید کی نماز مصلی میں کھلی جگہ پڑھنا چاہیے، مسجد وغیرہ میں اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں بارش وغیرہ ہو جائے، بارش آ جائے تو پھر آپ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سنت کا طریقہ ہے کہ کھلے میدان میں عید کی نماز ادا کرنا چاہیے۔ یہ چند چیزیں عید کی سنتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔